خواب دیکھا. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. میرا اور آپ کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. نبی کا ہر خواب سچا اور نبوت کی علامت اور وحی کی قسم ہے. کئی نبیوں کے خواب تو قرآن نے بیان کیے. ابراہیم علیہ السلام کا خواب قرآن نے بیان کیا، حضور کا خواب قرآن نے بیان کیا، یوسف علیہ السلام کا خواب قرآن نے بیان کیا. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام کا خواب ہے. ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے، سورج، چاند، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہی ہے. خواب سچا تھا. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخیک فیکید لک کیدا. بچے، بیٹے، پیارے، یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا. معلوم ہوتا ہے ہر خواب ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے، وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے. حضور کے خواب کا ذکر کیا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. حضور نے خواب دیکھا، میں احرام پہن کر مسجد حرام میں جا رہا ہوں، میرے صحابہ میرے ساتھ ہیں، کچھ نے حلق کروائے ہیں، کچھ نے قصر کروایا ہے. اللہ کہتے ہیں میں اپنے نبی کا یہ خواب سچا کر رہا ہوں، میرے نبی کا یہ خواب پورا ہو کے رہے گا. اور سن 7 ہجری میں 1 سال کے بعد یہ خواب پورا ہوا. سچا خواب تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کا خواب. یا بنی انی ارا فی المنام. پیارے پیارے بچے، میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحوک، تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں. مفسرین کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، 8 کی رات کو خواب دیکھا. ایک کہنے والا کہہ رہا ہے ابراہیم ان اللہ یامرک ان تذبح ابنک، اللہ تجھے حکم دے رہی ہیں اپنے اس بیٹے کو ذبح کرو. صبح اٹھے تو شک تھا، خواب اللہ کی طرف سے ہے کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں. اس لیے 8 ذی الحجہ کو فقہا کی، محدثین کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ طالب علموں بتاؤ. یوم الترویہ. 8 ذی الحج یوم الترویہ ہے. ترویہ کا معنی شک، یہ شک کا دن ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اس دن شک تھا خواب کے بارے میں. اگلے رات پھر خواب دیکھا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہی ہیں. ایک کہنے والا کہہ رہا ہے ان اللہ یامرک ان تذبح ابنک، اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کر دیں. صبح اٹھے تو پہچان گئے یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے 9 ذی الحجہ کا نام ہے یوم العرفہ. عرفہ کا معنی پہچان، یہ پہچان کا دن ہے. پہچان گئے کہ اللہ چاہ رہے ہیں میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں. پہچان گئے، یہ یوم العرفہ بن گیا. تیسری رات پھر خواب دیکھا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہی ہیں اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے ان اللہ یامرک ان تذبح ابنک، اللہ حکم فرما رہے ہیں بیٹے کو ذبح کرو، ذبح کر دو بیٹے کو. صبح اٹھے تو تیار ہو گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اس لیے 10 ذی الحج کو یوم النحر کہتے ہیں. نحر کا معنی ذبح کا دن، قربانی کا دن، خون بہانے کا دن، اس لیے یوم النحر ہے. عید الاضحیٰ کا پہلا دن یوم النحر کہلاتا ہے. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها